بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان شریف کے آخری ایام ہیں اور بہت جلد ماہ مبارک، ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان شریف کی آمد کی تیاری کے سلسلے میں استقبال رمضان المبارک کے عنوان سے آج سے ہمارا سیشن شروع ہو رہا ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ حدیث مبارکہ کی کتاب فضائل الاعمال میں جو رمضان شریف کی فضیلت، رمضان شریف کے روزے کی اہمیت اور آداب اور فضائل کے متعلق جو حدیث ہیں وہ شامل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے اہم مسائل بھی اس میں ہم شامل کریں گے۔ تو جہاں تک درس حدیث شریف کا تعلق ہے تو آج اس سلسلے میں ہمارا موضوع ہے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت و اہمیت۔ ماہ رمضان یہ اللہ رب العزت کا وہ خاص مہینہ ہے جو اللہ نے امت مسلمہ کو بطور تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے بھرپور ہے۔ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اسی مہینے کے روزے رکھنا اہل ایمان پہ فرض کیے گئے، اور اسی مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ عروج پہ ہوتی ہے۔ عبادت گزار بندوں کو بخششیں مل رہی ہوتی ہیں، جنت کے پروانے جاری کیے جا رہے ہوتے ہیں، دوزخ سے چھٹکارے مل رہے ہوتے ہیں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبات میں تفصیل کے ساتھ اس مہینے کی عظمتوں اور برکتوں کو بیان فرمایا ہے۔ علامہ ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد المقدسی نے فضائل الاعمال میں جو اس کی فضیلت و عظمت کے حوالے سے حدیث طیبات نقل کی ہیں، ان میں ایک حدیث مبارکہ اس کتاب کی حدیث نمبر 180 ہے۔ اس کا ماخذ امام بہقی علیہ رحمہ کی کتاب السنن الکبریٰ ہے، وہاں یہ حدیث نمبر 2427 ہے۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے بھی المسند میں اس حدیث کو روایت کیا، وہاں اس کا نمبر 4148 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کے ان خطبات میں سے ہے جو آقا علیہ السلام رمضان کے آغاز میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ان خطبات میں سے ایک خطبے کا یہ مختصر حصہ ہے یہ حدیث مبارکہ۔ رمضان شریف کی آمد ہوئی تو آقا علیہ السلام نے اس کے استقبال کے طور پہ جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں صحابہ کو ارشاد فرمایا، آتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، تفتح فیہ ابواب السماء، اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور سرکش شیطانوں کو اس مہینے میں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے، خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ، جو اللہ کے نزدیک 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو بندہ اس رات کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا یقیناً وہ محروم ہو گیا۔ اس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے رمضان کے آنے کی خبر دی،
اور اس مہینے کی عظمت و شان اور برکت کو بیان کیا، اور فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ کی رحمتیں پورے عروج پہ ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں آ رہی ہوتی ہیں، لوگوں کے نیک اعمال کو آسمانوں کی طرف اٹھایا جا رہا ہوتا ہے، دوزخ کے دروازے بند ہیں، شیاطین کو جھگڑ دیا گیا تاکہ یہ نیکی کے راستے میں لوگوں کے لیے رکاوٹ نہ بن سکے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک خاص رات رمضان المبارک میں رکھی ہے، یعنی لیلۃ القدر، جس میں سب سے زیادہ برکتیں موجود ہوتی ہیں، اور جو اس رات سے محروم ہو گیا، جس نے یہ ضائع کر دی، سمجھو کہ وہ حقیقت میں محروم ہو گیا۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ جو اس کتاب کی حدیث نمبر 177 ہے، اور اس کا ماخذ صحیح بخاری ہے، وہاں یہ حدیث نمبر 1899 ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث مبارکہ 1079 نمبر ہے۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان، جب رمضان شریف آتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی کتاب کی حدیث نمبر 178 ہے، اور اس کا ماخذ سنن ابن ماجہ شریف ہے، وہاں یہ حدیث نمبر 1642 ہے۔ اس کے علاوہ صحیح ابن حبان میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، وہاں یہ حدیث نمبر 3435 ہے۔ اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیاطین اور سرکش جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، آگ کے دروازے یعنی دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا بابن، اور پھر اس کا کوئی بھی دروازہ رمضان کے اختتام تک کھولا نہیں جاتا، وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا بابن، اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا رمضان شریف میں، وینادی منادن، اور ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر، اے خیر کے طلبگار، اقبل، آگے بڑھ، ویا باغی الشر، اور اے برائی اور شر کے طلبگار، اکثر، رک جا، وللہ اتقاء من النار، اور کچھ لوگوں کو اللہ کے لیے جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، وذالک کل لیلۃ، اور یہ سلسلہ ہر رات ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آتی ہے کہ خیر کے طالب آگے بڑھ، مزید نیکیاں کر، شر کے طالب رک جا، اور پھر اللہ کے لیے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے، تو یہ سارا رمضان یہ سلسلہ چلا رہتا ہے۔ تو ایک ایک لمحہ اس مہینے کا بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا، بڑی رحمت والا، اللہ کے قرب والا، تو آج سے ہی ہمیں یہ تیاری کر لینی چاہیے، اور یہ اپنا ذہن بنا لینا چاہیے کہ رمضان شریف کا سارا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت کے سائے میں گزارنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہے، رمضان کے مکمل روزے رکھنے ہیں، اس میں صدقہ و خیرات کرنا ہے، سحری افطاری کا دوسروں کے لیے بھی اہتمام کرنا ہے، نماز تراویح ادا کرنی ہے، قرآن کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ وابستہ رہنا ہے۔ اللہ رب العزت رمضان شریف کی عظمت کو ہمارے ذہنوں کے اندر جاگوزی فرمائے، اور ایک ایک لمحہ اس مہینے کا اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔